بھی لاتا ہے، نغمے بھی آتے ہیں، نوحے بھی آتے ہیں، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، پتیاں بھی جھڑتی ہیں، جنازے بھی اٹھتے ہیں، شادیانے بھی بجتے ہیں، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، کل یوم هو فی شأن، ہر وقت اس کی آن بان شان نئی نویلی نرالی، لا تراہ العیون، اتنا دور ہے نظر نہیں آتا، اتنی دور سے اتنا نظام چلاتا ہے کہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، کہ آنکھ تو چلو یہاں تک دیکھ رہی ہے، خیال تو جہاں مرضی چلا جائے، ایک پل میں وہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ پرواز کر جائے، لیکن کیا ہے کہ خیال بھی اس تک نہیں پہنچتا، اتنی دوریاں نظر سے ورا بالا تر، خیال تخیل سے بہت آگے، لیکن یہ دوریاں اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتی، یہ بلندیاں، یہ دوریاں، یہ نظروں سے اوجھل خیالات کی دنیا سے بھی پرے اور ورے، اتنا دور ہونا اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرگ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ کیا عجیب صفت ہے، دیکھنا چاہو نظر نہیں آتا، تصور میں لانا چاہو تو خیال کی برق رفتار سواریاں عاجز ہو کر دم توڑ جائیں، اس تک پہنچ نہ سکیں، اتنے دور کو قریب کیسے میں لاؤں؟ تو اس نے قریب آنے کا یوں اعلان کیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں اتنا بلند، گھبراؤ نہیں، غلاؤ نہیں، جب مجھے یاد کرو گے میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، میں اس وقت تمہارے قریب ہوتا ہوں، مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں موجود حاضر باش، کفا باللہ شہیدا، ہر وقت تمہارا سنگی، کفا باللہ رقیبا، ہر وقت تمہارا رقیب، کفا باللہ حفیظا، ہر وقت تمہارا حفاظت کرنے والا، کفا باللہ علیما، پل پل کی خبریں رکھنے والا، اندھیرے اجالے میں برابر دیکھنے والا، ماضی حال مستقبل کے تمام زمانوں میں یکساں نظر سے دیکھنے والا، انسان جنات اور جو پائے، دو پائے، 8 پائے، آبی خاکی، ناری نوری، ہوائی خلائی فضائی، سب پر ایک نظر ڈالنے والا، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں، چھوٹوں کو دیکھتے ہوئے بڑوں سے غافل نہیں، چیونٹیوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، فرشتوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، ملائکہ کی تسبیح بھی سنتا ہے، اور چیونٹی کی پکار کو بھی سنتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی سنتا ہے، اور پروانے کی فریاد بھی سنتا ہے، وہ عقاب کی اڑان بھی دیکھتا ہے، اور حقیر مچھر کی اڑان کو بھی دیکھتا ہے، مکڑی پر بھی نظر ہے، اور دھاڑنے والے شیر پر بھی نظر ہے، پھنکارنے والا اژدہا بھی نظروں کے سامنے ہے، اور پاؤں میں روندا جانے والا کینچوا بھی اس کی نظر کے سامنے ہے، سر بفلک چوٹیاں بھی دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے اور ڈھیلے اور پتھر بھی دیکھتا ہے، اٹھنے والی سمندر کی موجوں کو بھی گنتا ہے، اور تمہاری گندی نالی میں چلنے والے پانی کی لہروں کو بھی گنتا ہے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب، فوق سے تحت، اور ماضی سے حال اور حال سے مستقبل، اور مستقبل سے لامحدود زمانوں تک، پوری طرح حاکم، حکیم، قادر، قدیر، قادر، مقتدر، مہیمن، خلاق، علام، علیم، ہر چیز پر بلا شرکت، غیر تنہا، احدیت، سمدیت، جبریت کے ساتھ حاکم، حکیم، قادر، قدیر، مالک، ملیک، مقتدر، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اس کے بیوی کا محتاج، نہ بچے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا ہے، نام اس کا اللہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں ہے،
لا الحی القیوم، قائم کرنے والا، زندہ زندگی دینے والا، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لا یعودہ حفظہما، تھکن سے پاک، ما مسنا من لغوب، سستی سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، لا یضل ربی، بھٹکنے سے پاک، لا ینسا، بھول چوک سے پاک، وما ربک بظلام للعبید، ظلم سے پاک، عالم علیم، حاکم حکیم، قادر قدیر، رحمان رحیم، حنان منان، تمام صفات علیہ، خوبصورت حسین، ناموں کا مالک، صفات کا مالک، ان تمام صفات، وہ لامحدود صفات، وہ لامحدود تعریفیں جن کی نہ حد ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، ان سب کو جمع کرو تو اس پر لفظ اللہ الصادق آتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں فتویٰ نہیں، میں مفتی نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن اپنے ذوق کی بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو خدا مت کہا کرو، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے۔ یہ فارسی کا خدا پتہ نہیں کیا ہے، بس اللہ ہی ہے، نہ وہ خدا میں سماتا ہے، نہ وہ ایشور میں سماتا ہے، نہ وہ بھگوان میں سماتا ہے، نہ وہ اوتار میں سماتا ہے، اور نہ وہ گاڈ میں سماتا ہے، نہ وہ خدا میں سماتا ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ذات کو اپنے اندر سمو سکے، اور یہ بھی اس لیے کہ اس نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ذلكم الله ربكم الحق الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن۔ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ ہی کہتا ہے، اپنی صفت کو لاتا ہے، وہ بھی وہ لاتا ہے جو اس نے خود ہمیں بتائی ہے۔ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے، میں اپنا ذوق کہتا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، اور کسی لفظ میں اللہ نہیں پورا آتا، نہیں سمجھ، نہ وہ خوش ہوتا ہے، وہ صرف اللہ ہی سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کہو گے تو اس کی خوشی کا انتہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پنجابی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سندھی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فارسی بھی ہے۔ من آیاتہ اختلاف السنتکم خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ میرا اللہ چاہتا ساری دنیا عربی بولتی، میرے اللہ نے عربی بنائی، اردو بنائی، ہندی بنائی، سندھی بنائی، فارسی بنائی، انگریزی بنائی، فرینچ بنائی، اٹالین بنائی، ہاؤسا بنائی، سنسکرت بنائی، حبشی بنائی، بلتی بنائی، اور بلوچی بنائی، بروہی کو بنایا، سندھی کو بنایا، سرائکی کو بنایا۔ یہ ساری زبانیں میرے اللہ نے بنائی ہیں۔ جس زبان میں اللہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس کیفیت میں اپنے رب کو پکارو گے تمہاری سنے گا، پر اسے ایک ہی نام پسند ہے جو اس نے اپنا ذاتی رکھا ہے اور قرآن میں سجایا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ بس اللہ ہی ہے، اور اللہ کی تعبیر میں پورا نکھرتا ہے، پورا سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے جو میرے اللہ کی ہستی کو، ذات کو، صفات کو نکھار سکے، بنا سکے، سنوار سکے، اور دلوں پہ روب۔ کہاں خدا اور کہاں اللہ، ہیبت تو دیکھو، خدا، خدائے پاک، خدا، خداون۔ یہ زیادہ عیسائی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا لفظ ہے زیادہ۔ اور بھائی کوئی عالم میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں، ذوق بتا رہا ہوں۔ حلال حرام کی جائز ناجائز کی بحث میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں کہوں یہ جائز یہ نہ، یہ تو اہل فتویٰ کا کام ہے۔ مجھے تھوڑا سا عربی سے شوق ہے، ذوق ہے، عالم بھی میں کوئی نہیں ہوں، بس تھوڑا سا عربی سے محبت ہے۔ اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں خدا، اللہ، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ خدا، اللہ، یا خدا یا اللہ، واہ واہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا لفظ ہے، دل کی گہرائیوں میں ہلچل مچا دینے والا لفظ ہے، دل کے تاروں پہ لاکھوں نغمے چھیڑ دینے والا لفظ ہے اللہ۔
ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون من الہ غیر اللہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون االہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللہ نے اپنے نام کی ہی صدا لگائی ہے اور یہی لفظ زبان پہ سجتا ہے، اسی سے اس کو پکارو تو اس کی رحمت کے در کھلتے ہیں اور وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان بن کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اللہ موت سے پاک ہے، وہ سب کو موت دیتا ہے۔ اللہ حالات کو لاتا ہے اور وہ ہر حال سے پاک ہے۔ اللہ سب کو سلاتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے۔ اللہ ماضی حال مستقبل کی چکی کو چلاتا ہے اور خود ماضی حال مستقبل سے پاک ہے۔ اندھیرے اجالے لاتا ہے، وقت کی گھڑی کو ٹک 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 کر کے چلاتا ہے، خود وقت سے پاک ہے۔ شکلیں صورتیں بناتا ہے، ہر شکل و صورت سے پاک ہے۔ تصور تخیل سے پاک ہے۔ شہنشاہ اعظم، بادشاہ اعظم، ملیک اعظم، اکبر اعظم، رحمان اعظم، رحیم اعظم، کریم اعظم، جلیل اعظم، مختار اعظم، قدیر اعظم، مقتدر اعظم، اعظم اعظم۔ ہر عظمت اللہ کی، ہر بڑائی اللہ کی۔ الکبریاء والعظمت للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے عیاں تو عیاں ہے، نہاں بھی عیاں ہے۔ السر عنده علانیہ، السر عنده علانیہ، القلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ۔ دل کھلے ہوئے، دل کھلے ہوئے، لوگوں سے چھپا ہوا ہے، بغض ہے کہ محبت ہے، عداوت ہے کہ الفت ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور اعلان کر رہا ہے وحصل ما فی الصدور، قیامت کا دن تیرا دل چیر کر تجھے دکھا دوں گا، یہ دیکھ روشن ہے یا تاریک ہے، اندھیروں سے بھرا ہے یا روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ اقرأ کتابک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ پردے اٹھیں گے، آنکھیں دیکھیں گی، وہ دیکھیں گی جو نہیں دیکھ سکتی تھی دنیا میں۔ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا، تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی، آج تم سب ایمان لاؤ گے، سب تم غیب کو حاضر دیکھو گے۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، میرا اللہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، میں بن دیکھے ایمان کامل کر چکا ہوں۔ ہاں ایمان کامل کر، لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، ایمان کامل ہو چکا ہے۔ وہ اللہ شہنشاہ خالق بناتا ہے، بناتا ہے، پھر مٹاتا ہے، پھر مٹاتا ہے۔ محیی و ممیت، بنایا، مٹایا، معید، پھر بنایا، مبدع، بنایا جب کچھ نہ تھا، الباری، پھر بے جان تھا، روح ڈالی، پھر المصور، پھر ایک لوتھڑا تھا اس میں تصویر بنائی، کیا آنکھ بنائی، کیا پلک بنائی، کیا ناک بنایا، کیا نتھنے، کیا ہونٹ، کیا جبڑے، کیا دانت، کیا یہ زبان چہکنے والی، اور یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ اوپر لکیریں، یہ جوڑ، یہ ہڈیاں، یہ پٹھے، یہ دھڑکتا دل، یہ جذبات کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ایک مشین کی طرح بنا دیتا، کیا زندگی تھی، جذبات کا ایک سمندر ہے جو اس کے اندر موج زن ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کیا عجیب رنگ و روپ کی دنیا ہے۔ باہر کی دنیا کی بہار پہ خزاں آتی ہے، اندر کی بہار پہ خزاں نہیں آتی ہے۔
باہر پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اندر کی بہار پہ پتجھڑ کا موسم نہیں آتا ہے۔ ایک دفعہ کھل اٹھے اور اسے ایمان اور عمل سے مضبوط کر دو تو یہ خزاں سے نا آشنا ہے، یہ باہر کے گرم سرد ہواؤں سے اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، نافرمانیوں سے خزاں آتی ہے، نافرمانیوں سے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، نافرمانیوں سے جلتے دیپ بجھ جاتے ہیں اور روشن دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اندر کی جگمگاتی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور اندر کے مسکراتے ہوئے نغمے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ جب نافرمانی سے دل بھرتا ہے اور سینہ بھرتا ہے اور وجود میں گناہ ڈیرے ڈالتے ہیں تو پھر انسان کی شکل میں انسان نہیں ہوتے، وہ دو پاؤں پہ چلنے والے جانور ہوتے ہیں، جن کو اللہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے بنایا، اللہ مٹاتا ہے، اس اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے، زہر میں موت رکھی، شہد میں تریاق رکھا۔ شہد ایک مکھی کی تھوک ہے، زہر ایک کیڑے کی تھوک ہے، ایک سانپ بھی کیڑا ہے، کینچوا بھی کیڑا ہے۔ ایک کیڑے کی تھوک کو زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو بیماری بنایا۔ گندی مکھی بیٹھی، سارا سالن برباد، سارا پانی برباد، وہ بیماری لے کر آئی۔ شہد کی مکھی شفا لے کر آئی، ریشم کے کیڑے نے تھوکا تو ریشم کے دھاگے بنتے چلے گئے، اور سانپ نے تھوکا تو زہر بن کے موت کا سامان بن کے آیا۔ درخت پہ کانٹے نکلے تو کیکر نے اپنی طاقت سے نکالے ہیں، اور گلاب نے سرخ جوڑا پہنا تو کہیں رنگریز سے رنگ کروا کے آیا ہے یا اپنی طاقت سے رنگین جوڑا پہنا ہے۔ چنبیلی نے سفید براق لباس پہنا تو کیا بازار سے خرید کر لائی ہے؟ گلاب اور چنبیلی کی مہک اگر الگ ہوئی تو کیا ان کی فیکٹریاں الگ الگ اپنے طور پہ چل رہی ہیں؟ رات کی رانی رات کو خوشبو بکھیرتی ہے، دن میں کیوں سو جاتی ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ اندھیرے میں تو نے مہکنا ہے اور اجالے میں تو نے سو جانا ہے؟ آم پر پھل کون لگا کے آتا ہے؟ آم تو کڑوا، پھل بھی، درخت بھی کڑوا، چھال بھی کڑوی، لکڑی بھی کڑوی، اور اس کا پتا بھی کڑوا، اور کچا آم بھی کڑوا اور کسیلا اور کھٹا، اور جوں ہی جون کی گرم ہوائیں آئیں تو وہ رسیلا ہوا، وہ رس بھر گیا، وہ میٹھا ہو گیا، لذیذ ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ اللہ ہے۔ فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانھا، میرے اللہ نے چیزوں کو بنایا، تاثیر رکھی، نفع بھی رکھا، نقصان بھی رکھا، مفید بھی ہے، مضر بھی ہے، شفا بھی ہے، موت بھی ہے۔ پہاڑ میں سختی، زمین میں نرمی، پانی میں روانی، ہوا میں لطافت، اور آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سورج میں آگ، چاند میں ٹھنڈک، تاروں میں جھلملاہٹ، کوئل کی کوکو، بلبل کا نغمہ، اور کوے کی بھدی آواز، اور گدھے کی بھدی آواز، اور مور کا حسن، اور مگر مچھ کی بدصورتی، یہ سب اللہ کی تخلیق کے نمونے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جس رب نے چیزوں میں تاثیر کو رکھا وہ جب چاہتا اس میں سے تاثیر کو نکال لیتا ہے، زہر کو شفا بنا دے۔